استخارہ نکالتے ہیں قرآن سے، فال نکالتے ہیں. جس طرح ٹاس پھینکتے ہیں نا آپ میچ کے وقت کہ ہیڈ ہے یا ٹیل، تو یہ قرآن کھولتے ہیں دعا پڑھ کے کہ جو آیت صفحے کے دائیں طرف آئی ہے یہ آیت عذاب کی ہے یا بشارت کی ہے. بس کسی نے شادی کرنی ہے، کسی جگہ رشتہ لینے جانا ہے، کریں یا نہ کریں پتہ نہیں ہے کیا ہوگا اینڈ شادی کا، تو کہتے ہیں جی استخارہ نکالو. استخارہ کیا طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے؟ قرآن کھولتے ہیں دعا پڑھ کے اور قرآن کے دائیں صفحے پر جو آیت لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ عذاب کی آیت ہو تو کہتے ہیں شادی نہیں کرنی، یہ خراب ہو جائے گی، اور اگر وہ ثواب کی آیت ہے تو کہتے ہیں بہترین آیت ہے. مولانا کہتے ہیں اچھی آیت، اچھا استخارہ ہے. یہ فال ہے، یہ ٹاس ہے، یہ استخارہ نہیں ہے. استخارہ خیر مانگنے کو کہتے ہیں، خیر کی طلب، خیر کا حصول، خیر کی آرزو، خیر کی خواہش اور خیر کی جستجو کو استخارہ کہتے ہیں. خیر پتہ ہے آپ کو، ہے، موجود ہے، ملتان میں کافی خیر ہے، لیکن ڈھونڈنی پڑے گی آپ کو، ہر جگہ خیر نہیں ہے. شادی کے لیے استخارہ کرو، یعنی شادی کے لیے خیر، خاندان ڈھونڈو جو خیر کا مرکز ہو، لڑکی ڈھونڈو جو خیر ہو جس کے اندر، سسرال ڈھونڈو جن کے اندر خیر ہو ساری، تو ڈھونڈنے سے ملے گی آپ کو. استخارہ ڈھونڈنے کو کہتے ہیں، خیر کی جستجو اور خیر کی تلاش کو استخارہ کہتے ہیں. ٹاس کو استخارہ نہیں. یہ اب قرآن کا ایک استعمال ہے جو ہم نے شروع کر دیا ہے، فال نکالتے ہیں قرآن سے، جبکہ حضور کی حدیث بھی ہے لا تفعلوا بالقرآن، قرآن سے فال نہیں نکالنا، قرآن سے ٹاس نہیں نکالنا، خیر اللہ سے خیر طلب کرنا ہے. خوب یہ وہ استعمالات ہیں جو ہم کر رہے ہیں قرآن کے، لیکن اصل ہدف قرآن کا ہدن للناس ہے، بشریت کی ہدایت. بشریت کی ہدایت بھی بشر کے اس زندگی کے تناسب سے ہے. آج ہم اپنے مشاہدے کو دیکھیں. میں اکثر جوانوں سے، آپ جیسے عزیزوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مشاہدات کو آپ اہمیت دو. ہماری تربیت گھریلو بھی ایسے ہے، دینی بھی ایسے ہے، اور تعلیم اور یونیورسٹی میں بھی ایسے ہے کہ ہمیں ایک احساس کمتری کا شکار کر دیتے ہیں. ہمارے اپنے مشاہدے کو کنڈم کر کے، ہمارے مشاہدات کو تکذیب کر کے، جھٹلا کے، کہ جو آپ سمجھ رہے ہو، جو آپ دیکھ رہے ہو معاملہ ایسے نہیں ہو. آپ کہتے ہو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب سردی ہے، مثلا یہاں سردی ہے فرض کریں، اور انتظامیہ آپ کو کہے کہ سردی نہیں ہے، تو آپ چونکہ بہت احترام کرتے ہو ان کا، لہٰذا ان کے احترام میں آپ اپنے احساس کو جھٹلا دو گے کہ جب کہہ رہے ہیں، لیڈر کہہ رہے ہیں، بزرگ کہہ رہے ہیں سردی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے سردی. ہم اپنے احساس کو جھٹلا دیتے ہیں. اب میں پھر ایک اور آپ کو لطیفہ سنا دوں، تھوڑا سا موضوع سے مربوط ہے، بات وضاحت کے لیے، ہنسانے کے لیے نہیں ہے. ایک بندہ فوج میں بھرتی ہوا تھا، فوج میں بھرتی ہو کے شادی کی اس نے، ایک دو بچے پیدا ہوئے، پھر فوج میں چلا گیا. جب فوج میں گیا تو تنخواہ نہیں بھیجتا تھا، خط بھی نہیں لکھتا تھا. فوج زیادہ پسند آ گئی اس کو، کئی سال اس نے گھر کا پتہ ہی نہیں پوچھا. اس کی بیوی آئی مولانا کے پاس جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا، انہوں نے کہا کہ مولانا یہ آپ نے کس بندے سے میری شادی کرا دی ہے؟ یہ جب سے گیا ہے نوکری، نہ پیسے بھیجتا ہے، نہ واپس آتا ہے، نہ میرا خیال، نہ بچوں کا خیال. تو میں تو اس شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ کی زندگی گزار رہی ہوں. مولانا کو یہ جملہ اچھا لگا خاتون کا کہ یہ احساساتی ایموشنل جملہ ہے، میں یہی اس کو لکھ کے بھیجتا ہوں، شاید اس کے ضمیر کو جھٹکا لگے. مولانا نے لکھا کہ میں فلاں ہوں اور تیری بیوی میرے پاس آئی تھی، اور تو کیسا آدمی ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے تیری بیوی بیوہ کی طرح زندگی گزار رہی ہے. جب اس کو خط ملا اس نے رونا شروع کر دیا، بہت شدید رونا شروع کر دیا. ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میری بیوی بیوہ ہو گئی. وہ اس کو افسر کے پاس لے گئے پکڑ کے کہ بھئی تو تیری بیوی ہے، تیرے نکاح میں ہے؟ کہا میرے نکاح میں ہے، طلاق نہیں دی، طلاق نہیں دی، ابھی بھی میرے پاس ہے، لیکن بیوہ ہو گئی ہے. تو ان کا جب تو زندہ ہے تو وہ کیسے بیوہ ہو گئی؟ کہا یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ میں زندہ ہوں، لیکن یہ لکھا ہوا ہے خط میں کہ بیوہ ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ وہ ویسے کسی نے جھوٹ لکھ دیا ہے؟ کہا نہیں، مولانا نے لکھا ہے یہ خط. مولانا تو جھوٹ نہیں بول سکتا. اب وہ خود زندہ ہے اور مولانا نے ایموشنل اس کو کرنے کے لیے، احساسات ابھارنے کے لیے لکھا کہ تو کیسا غیر ذمہ دار آدمی ہے کہ
بچوں کا خیال نہیں رکھتا، تیرے ہوتے ہوئے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ وہ واقعاً بیوہ ہو گئی ہے. اس کو اپنا مشاہدہ یہ کہ میں خود زندہ ہوں، لیکن مولانا نے کہا ہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، وہ رونا لگا. یہ حالت ہم سب کی ہے کہ مولانا اگر ہمیں کہہ دے بیوہ ہونے کا تو ہم سب رو پڑتے ہیں. اپنا احساس مشاہدہ نہیں دیکھتے کہ ایسا نہیں ہے جیسا ہمیں کہا جا رہا ہے، جیسے تلقین ہمیں کی جا رہی ہے